السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ انتہائی قابل عزت و تکریم سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لارائد کتاب ہدایت اور کتاب مقدس میں سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کا شان و مقام اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کا کوئی احاطہ کوئی لغت نہیں کر سکتی، کوئی الفاظ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کی جہاں اور سنتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بھی بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے اخلاق بھی اعلیٰ ہیں اور اخلاق کریمانہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ اتنے افضل ہیں، اتنے اونچے ہیں کہ اسے دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھ لیے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مقام پر ایک بوڑھی عورت ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، وہ جا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف چل دیے اور اس کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے کہ بی بوڑھی اماں جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا تھیلا میں اٹھا لوں۔ تو اس بڑھیا نے جب دیکھا، چونکہ وہ پہچانتی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اٹھا لیجئے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس کا تھیلا بھی اٹھایا اور اس کے ساتھ چلتے رہے، اور راستے میں باتیں بھی ہوتی رہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس بی اماں سے پوچھا کہ اماں جان، آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں یہ علاقہ، یہ شہر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا، بات یہ ہے کہ ایک یہاں پہ شخص آ گیا ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ نئے دین کی نئی باتیں کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ لات و منات سے کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ تو وہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، تو اس وجہ سے میں یہ اس کا علاقہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ چنانچہ وہ باتیں کرتے رہی، حضور علیہ السلام سنتے رہے۔ کرتے کرتے وہ جگہ آ گئی جہاں پہ اس بڑھیا نے رکنا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس کو سامان دیا اور فرمایا کہ اماں جان، یہ آپ کا اپنا سامان لیجئے، اور یہ آپ کی جگہ آ گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب چلنے لگے تو آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اماں جان، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا، آپ کے ساتھ سفر کرنے میں مجھے بڑی شرافت محسوس ہوئی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے، اور بڑے شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں آپ۔ تو میں صرف آپ کو یہی ایک نصیحت کرتی ہوں کہ آپ جو شخص یہ باتیں کر رہا ہے اس کی باتوں میں مت آنا۔ چنانچہ آپ نے سن لی یہ بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹنے لگے تو بی اماں کہتی ہیں کہ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ رہتے کہاں پر ہیں؟ ممکن ہے اگر میرا کبھی وہاں پہ آنا ہو مکہ میں، تو میں آپ کی شرافت کو دیکھ کر یہ بات سمجھی ہوں کہ میں آپ کی طرف اگر میرا آنا ہو تو میں آپ سے ملاقات کر لوں، آپ کی طرف آ جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکرائے اور فرمانے لگے، بی اماں، سارے راستے جس شخصیت کی، جس ہستی کی آپ برائیاں کرتی آئی ہیں، میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھیا کا یہ سننا تھا کہ اس کے اندر ایک ایسی لہر آئی، اس نے یہ سوچ کر حیران ہو گئی کہ میں اتنی برائیاں کرتی رہی سارے راستے، اور یہ نبی علیہ السلام سنتے رہے، اور اتنی برداشت انہوں نے دکھائی، اتنی پیشنس دکھائی۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، آپ کی زبان پہ جھوٹ جاری نہیں ہو سکتا، آپ تو سچے ہیں۔ چنانچہ وہ بڑھیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ اخلاق کریمانہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ایسے ہی اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔